اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران میں ایک بہادر سپاہی برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برہ کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیر تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے باغ نکلے اور وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے بیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کھچا لشکر بھی سر پاؤں رکھ کر باغ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خونزیر ترین جنگ ختم ہوئی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں ہیرا پر لگی تھی۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی آگ کو پوجنے والوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر ازدبا نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ ازادبا نے خورنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسرا ایران کی ضیافت طبی کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ دوستو، جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو ازادبا نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ماہر جنگجو تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ ازادبا کی چال جوں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آئی، انہوں نے چند بجلی سبز سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بند باندھتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دشتے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ ازادبا ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتے کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ اردشیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ یکے بعد دیگرے ان وحشت ناک خبروں نے ازادبا کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خونوک کے شہر افاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے
وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا، لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے، لیکن ان میں سے کسر ابن بغیلہ نامی قلعے کا قلعہ در عبد المسیح بن عمرو ان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال کی تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جواں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو چاروں جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کی خواہش مند تھے، لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کی بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ دوستو، ادھر یہ حالات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بے غور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں، اور پھر اچانک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔